بلوچستان میں لاپتہ افراد کے حوالے سے ایک کمیشن کام کر رہا ہے، لیکن چند دہشت گردوں کے خاندان اسلام آباد میں جو تماشا کر رہے ہیں وہ اپنے بیرونی اکھاؤں کے اشارے اور اسلام آباد میں چند سہولتکاروں کی مدد سے ایسا کر رہے ہیں۔ ان کے اسلام آباد ان کے کردار سے بچہ بچہ واقف ہے۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے سن افسر کی حیثیت سے اپنے دل کی باتیں کی ہیں، بلکہ ایک سچے پاکستانی کی حیثیت سے اپنا دکھ بیان کیا ہے کہ جن لوگوں کو بلوچستان کے حدود و اربا، اس کی ثقافت اور اس کی تاریخ کا علم نہیں، وہ مسئلے کو بغیر سمجھے بے دکھی باتیں کر رہے ہیں۔ اسی صورتحال میں آج پورے بلوچستان کے عوام نے ایک کمیٹی کے کال کو مسترد کیا ہے، کیونکہ انہیں کمیٹی کے پاکستان اور بلوچستان دشمن ایجنڈے کا پتہ چل گیا ہے۔ 9 مئی کے حوالے سے کہتا چلوں کہ آپ ریاست پہ حملہ کریں، سانحہ 9 مئی کریں، بغاوت کریں، ریاستی، ملکی اور قومی مفاد کو نقصان پہنچائیں، ریاست کے آئین قانون کو تسلیم نہ کریں، ملکی آئین اور قانون کی خلاف ورزی کریں، پھر لیول پلینگ فیلڈ بھی مانگیں، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ جنہوں نے سانحہ 9 مئی کیا بالواسطہ یا بلا واسطہ ملوث رہے، پلاننگ میں شامل رہے یا کسی طور پر امداد و تعاون بھی جاری رکھا، آج بھی کسی نہ کسی طور پر سانحہ 9 مئی سے جڑے ہوئے ہیں، چاہے فکری اعتبار سے یا عملی اعتبار سے۔ ایسے عناصر کو نہ تو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت ہونی چاہیے اور نہ ہی الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ کل کو کالعدم ٹی ٹی پی یا بی ایل اے یا دیگر تنظیمیں جو ریاست میں حملہ آور ہیں کہیں کہ ریاست کو، ریاستی دستور کو، ریاستی آئین قانون کو نہیں مانتے، لیکن ہم الیکشن میں حصہ لیں گے اور لیول پلینگ فیلڈ بھی دی جائے، تو کیا یہ بھی تسلیم کر لیا جائے گا؟ اصول ہے، ہم کب بھی اس کے مخالف تھے اور کہ ریاست پہ حملہ اور گروہوں کو مین اسٹریم ہونے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور آج بھی اسی اصول پر قائم ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بلوچستان کے جوانوں کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ احمد شہزاد ملک کے مایہ ناز کرکٹر جلد بلوچستان کا دورہ کریں گے اور وہ 7 جنوری کو کوئٹہ آئیں گے، بلوچستان کے کرکٹ کے جو فینس ہیں اور جو ہمارے پوٹینشیل ٹیلنٹ ہے ان سے ملیں گے اور بلوچستان کے جوانوں کو نیشنل کرکٹ میں مواقع پیدا کرنے کے لیے انہیں ایک روڈ میپ دیں گے۔ تو یہ بہت ہی خوش آئند خبر ہے۔ بہت شکریہ۔